کل کے جو خان صاحب کا انٹرویو ہے اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ میر جعفر، میر صادق اب وہ نہیں رہے جو نیوٹرل تھے، اب وہ نیوٹرل رہیں گے تو ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیا مطلب لیا جائے کل کے بیان کا، کل کی بات کا؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا. جہاں تک میر جعفر اور میر صادق کا تعلق ہے، خان صاحب نے خود ہی بتا دیا تھا اپنے جلسے کے اندر کہ انہوں نے کس کو کہا، اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے بات کی تھی. کل جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ آلدو کہ حکومتی اتحاد کی پوری کوشش ہے کہ خان صاحب کو اداروں کے ساتھ لڑا دیا جائے. انہوں نے کہا اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی سیٹ اپ کے تحت بے شک الیکشن ہو لیکن نئے آرمی چیف کی تعیناتی وہ حکومت کرے جو انتخابات کے بعد. یہ خان صاحب کو حکومت لڑانے کی کوشش کری ہے، ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت اگر آپ سچویشن دیکھ لیں آن دا گراؤنڈ، جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں خان صاحب کی کیا پوزیشن اور حکومت کی کیا پوزیشن ہے. آئے روز حکومت کی جانب سے کچھ نہ کچھ ایسی بات کی جاتی، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے عدالتوں کے خلاف یہ بات کر دی، اداروں کے خلاف یہ بات کر دی. اگر خان صاحب کو مسئلہ اداروں سے ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ اداروں کے ہوتے ہوئے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا وہ تو ایشو ہی نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ مسئلہ ان کا اس حکومت کے ساتھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس کے پاس اتنی لیجٹیمیسی نہیں ہے کہ یہ نیا آرمی چیف لے کے آئے، اس لیے کہ باقی جو فوج کی سینئر قیادت ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ سب اہل بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن سکتا ہے آئین اور قانون کے مطابق. ان کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس حکومت کی لیجٹیمیسی کی ہے. 85 سیٹوں والا بندہ جب وزیر اعظم بنا تو پھر وہ محب وطن ہونا چاہیے، وہ کس کے لیے تھا؟ اگر سبھی میرٹ پر ہیں تو پھر وہ محب وطن ورڈ کس کے لیے تھا؟ محب وطن دیکھیں پاکستان آرمی کا تو سپاہی سے لے کے جنرل تک ہر کوئی محب وطن ہے، پر مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو اپوائنٹ کرنے کے جو لوگ اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں جو لوگ، ان کی لیجٹیمیسی پہ ایشو ہے. کوئی آپ ایک شخص جو عدالتوں کو مطلوب ہوں، جو لندن میں بیٹھے ہوں، ان سے مشاورت کر کے آرمی چیف لگائیں گے تو میرے خیال میں یہ تو انسٹیٹیوشن کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ انسٹیٹیوشن کیا یہ انسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک ہے. تو ان کا یہ موقف ہے. جہاں تک اداروں کا تعلق ہے میرے خیال میں چاہے کوئی بھی آئینی اور قانونی وزیر اعظم ہو، ادارے کے اندر اتنے اہل لوگ موجود ہیں جو آگے آ کے قیادت سنبھال سکتے ہیں. اداروں کا ایشو نہیں ہے، یہ سیاسی ایشو ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کل سے انہوں نے مذہب کارڈ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. اور جس طریقے سے وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ سینئر نون لیگ کی قیادت ٹویٹر کے اوپر جس قسم کے پیغامات دے رہی ہے، تو ایشو یہ ہے کہ سیاست میں آپ ہار چکے ہیں تو آپ نے یا اداروں سے لڑانا ہے یا مذہب کارڈ استعمال کرنا ہے. بٹ دا ایشو از کہ وہ 85 سیٹ والے نہیں ہیں نا، وہ اتحاد ہے، وہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے. اور تبھی تو عدم اعتماد کی تحریک آئی، تبھی تو کامیاب ہوئے، تبھی تو خان صاحب کی حکومت گئی نا. 85 سیٹس تو نہیں ہے نا، وہ 13 سے زیادہ اتحاد ہے. تو پھر الیکشن کا نام سن کے ان کے اوپر ایک دم سے کپ کپی کیوں تاری ہو جاتی ہے؟ لڑیں نا الیکشن، خان کو 9 حلقوں میں ہرائیں ایک دفعہ اور فارغ کریں اور قوم کو اس بحرانی کیفیت سے نکال دیں. عمران خان کا تو بیانیہ اسی دن سیلاب کے اندر بہ جائے گا جس دن اس کو شکست ہو جائے گی. اگر یہ چیز مان لی گئی کہ بھائی وہ عددی اکثریت میں زیادہ ہے تو پھر جو خان صاحب عددی اکثریت کی بات کرتے ہیں تو وہ والی دلیل تو پھر ویسے ہی منٹ میں ہی ختم ہو گئی. تو پھر یہ کون سی دلیل ہے؟ نہیں، یہ دلیل ہے نا کہ آپ الیکشن جیتیں گے تو آپ آئیں گے نا، آپ کی الیکشن جیتے گا جو بھی وہ آ کے حکومت بنائے گا. خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرے حوالے حکومت کر دو یا میرے حوالے تعیناتی کر دو. دیکھیں یہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے نا کرن، یہ جواب ہے اس بیانیے کا جو علی بھائی کی جماعت کہتی تھی کہ عمران خان نیا آرمی چیف جو لے کے آ رہا ہے اس سے ہمیں مسئلہ ہوگا. تو یہ بحث تو پی ڈی ایم نے شروع کی نا کہ خان صاحب جب آئینی وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ان کو ایشو تھا کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ آرمی چیف خان نے کہاں سے لانا تھا؟ کسی اور جگہ سے تو نہیں، اسی آرمی میں سے آنا تھا نا. پرابلم یہ کہ یہ دونوں طرف سے مسئلہ ہے نا، یہ خان صاحب کو بھی تو مسئلہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعیناتی نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اداروں کا ایشو نہیں ہے، یہ لوگوں کی سیاسی جنگ ہے. سیاست میں آپ اداروں کو مت گھسیٹیں، الیکشن کروائیں، جو بھی الیکشن جیت جائے گا وہ ملک کا آئینی وزیر اعظم ہوگا وہ تعینات کر دیں. بریگیڈیئر احمد سعید منہاج صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم سر. علی صاحب، یہ خان صاحب اگلی حکومت آنے تک جنرل باجوہ کو برقرار رکھنے کی تجویز دے رہے ہیں. سر حکومت کیا جواب دے گی اس پر، کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا میر صادق جو تھا اس کا کیا وہ کوئی سیاستدان تھا؟ اس کا کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ تعلق تھا؟ مجھے ذرا اس کے اوپر بھی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. ہلاکو خان کیا کوئی سیاستدان ہوتا تھا؟ کوئی سیاستدان کیا جانور یا نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ سیاستدان کی تو ویسے ہی وابستگی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. تو آج اگر یہ یو ٹرن لے رہے ہیں تو کم از کم کچھ معذرت ندامت کا ہی اظہار کر دیں نا. یہاں پہ اس طرح سے بالکل سمجھتے ہوئے کہ جی جس طرح عوام ساری باتیں بھول گئی ہیں آ کے اب یو ٹرن لے لیں، تو یہ تو کوئی ہضم نہیں کرے گا. اب آ جائیں جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ جی اگلی حکومت آ کے اگلا چیف آف آرمی ویسے سر اگر جن کے بارے میں کہا گیا ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر سیاسی پارٹیز کو کس بات کا اعتراض ہے؟ دیکھیں میں تو آگے آ گیا ہوں نا. میں نے تو صرف آپ سے کہا کہ کم از کم اب اتنی اخلاقی جرت پیدا کریں کہ ٹی وی کے اوپر اپنی غلطی اور ندامت کا اظہار کر سکیں. میں تو اس کے اوپر اس سے آگے بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے
کہ جہاں تک آئین میں نے پڑھا کرن اس کے اندر عمران خان کی خواہش کی یا میری خواہش کی تو کوئی وہاں پہ جگہ موجود نہیں ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایک قانون عمران خان صاحب کی اپنی حکومت آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 کے اندر چیمپئن کر کے گئی ہے, جس کے اندر میری جماعت نے بھی ووٹ دیا تھا. اس کے مطابق وزیر اعظم صاحب جب یہ ریلیف اور یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کی ایکٹیویٹیز سے فارغ ہوں گے, جب وہ مناسب سمجھیں گے, انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینی ہے, یا جو باقی ان کے پاس ڈیفنس منسٹری سے پینل آئے گا لیفٹیننٹ جنرلز کا, جو سینئر موسٹ جنرلز ہوں گے, جو ہماری نظر کے اندر بالکل جن کی لائلٹی بھی بالکل اسٹیٹ کے ساتھ موجود ہے اور جو 30 سال کی پروفیشنل ایکسلنس کے تھرو رائز کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں, تو ان کے دیکھیں قانون کے اندر گنجائش موجود ہے. جب وزیر اعظم صاحب جو ان کا پریروگیٹو ہے جب وہ اس کو بیٹھ کے اسیس کریں گے تو وہ ملک کے مفاد کے اندر جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر لیں گے. پر آج ہمیں اس کو کنٹروورشل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے قانون بنایا تھا نا, اس کے مطابق میرٹ پہ قانون کے مطابق آگے چلیں گے چیز. پر جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ بات یاد رکھیے گا کرن کہ اب یہ آ کے جو مرضی کہانی بیچنے کی کوشش کریں, ریاست کے مفادات کے اوپر جب ایک وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے نکالا گیا تھا, اس نے کیا کھلواڑ کیا, یہ وہ چیز ہے جو تاریخ کے اندر لکھی جائے گی. مجھے بتائیں خارجہ پالیسی کے ساتھ کیا مذاق ہوا, مجھے بتائیں انہوں نے جو معاشی فیلڈ کے اندر جو دہشت گردی کرنے کی کوشش کی, وہ شوکت ترین کی کال چلائے نا, شوکت ترین کی کال چلائے نا, جس نے آپ کے ملک کی ڈیفالٹ کو انجینئر کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ کس کی لینڈ لائن کو استعمال کرتے ہوئے فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب کی گئی. تو جو وہ نیشنل لیڈر ہے وہ آپ کی تاریخ میں لکھا گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ہو یا ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو, اس کو بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا کردار اس ملک کے مفادات کے ساتھ کس قسم کا رہا ہے. سبق سیکھ لیا ہے, اگر سب کچھ پھر سے خان صاحب کے ساتھ ایک پیج پر آ جاتا ہے تو پھر آپ لوگ تنقید نہیں کریں گے. دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذاتی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سیاست کے اندر آپ کی چند ریڈ لائنز ہونی چاہیے ساری جماعتوں کے لیے. اس کے لیے آپ کو ریاست کے مفادات کو اگر آپ استعمال کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کریں, میری نظر میں وہ نامناسب ہے. کسی بھی ادارے کے سربراہ کا نام جلسوں میں نہیں لینا چاہیے, یہ بھی ریڈ لائن ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پر میں گزارش یہ کروں گا کہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی. آپ ایک سیکنڈ کے لیے یہ دیکھیں, نیت یہ تھی کہ آئین کی بالادستی کے لیے اور اداروں کو اس چیز پہ قائل کرنا کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر نہیں, وہ بھی تو اصلاح چاہتے ہیں, وہ بہتری چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں بغاوت کروا کے. نہیں اچھا کیوں نہیں فرق پڑتا آپ کے لیے نیت سے اور بڑھ کے کیا چیز ہے؟ مجھے بتائیں فوج کے اندر صفوں کے اندر بغاوت کروانے کے پیچھے آپ کو نیت نہیں سمجھ آتی؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میری جماعت کا یہ اسٹیبلشڈ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے اداروں کو مضبوط کریں, وہ آئین کے مطابق اپنے دائرہ کار میں چلیں. ہم نے کہاں پہ بغاوت کروا دی؟ آپ مجھے بتا دیں اگر ہم نے کروانے کی کوشش کی. آپ کیوں نہیں بتاتی کہ کس کی لینڈ لائن استعمال کر کے وہ شہباز گل نے کال کی تھی؟ اور ایک تقریر لنڈن سے ہوئی تھی, وہ بھی مجھے یاد ہے سر, وہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. کیا تھا آپ بتائیں نا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے آپ اپنا کام کریں اور سیاست سے بالکل علیحدہ رہیں, جو آپ کا آئینی کردار ہے, تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ ہم نے کہاں پہ کہا تھا کہ جی آپ میوٹنی کر دیں؟ ہم نے کہاں پہ کہا تھا کہ ہم اپنا فون تحقیقاتی اداروں کو نہیں دیں گے, ہم ان کے اوپر ججوں کو لان تان کریں گے, ان کو ڈرانے کی کوشش کریں گے؟ تو دونوں چیزوں کے اندر جو فرق ہے اور جو اس کے پیچھے نیت اور مقصد تھا, کائنڈلی وہ آگے رکھیں اور اس کے بیسس پہ فیصلہ کریں. احمد سعید صاحب السلام علیکم. سر خان صاحب کی تجویز کے بعد سر آرمی چیف کی یہ جو ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف کی تقرری ہے, یہ آگے بڑھ سکتی ہے کیا؟ اس مطالبے میں وزن ہے سر؟ نئے آرمی چیف, نئی حکومت لگائے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن, آپ نے مجھے اپنے شو پہ لیا. حالیہ دنوں میں یہ جو چیف آرمی اسٹاف کے متعلق ایک پبلک کے لیے ایک بحث جاری ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی یا کوئی نئے چیف آرمی اسٹاف لگائے جائیں گے, میرے خیال میں اس کی بالکل قطعی ضرورت نہیں ہے. اس عہدے کو جو کہ ملک کا ایک انتہائی معتبر رسپیکٹبل ایک عہدہ ہے, اس کو پبلسائز کر کے جلسوں میں ڈسکس کر کے اس کو ایک پولیٹیسائز کر کے میرے خیال میں ہم اپنی انسٹیٹیوشن کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. آپ کا سوال ابھی کہ جو عمران خان صاحب نے کل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہماری یا جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری ہوگی, وہ آ کے ڈیسائیڈ کرے کہ چیف آرمی اسٹاف اگلے کون ہوں گے یا جس کو مرضی وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کو کیوں پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ ابھی امپریشن جو پبلک میں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا چیف ہوگا, یہ نون لیگ یا اس کا فار دیٹ میٹر پی ڈی ایم کا چیف ہوگا. چیف آرمی اسٹاف پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف ہیں, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے.
اب اس میں جون 2022 کے اندر DGISPR نے بھی آ کے کلیئر کٹ اپنی پوزیشن لی ہے. انہوں نے کلیئر بتایا کہ جنرل باجوہ نہ وہ ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں اور نہ جب ان کو آفر کی جائے گی تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے. Now having said that جیسے میرے دوست فرام PDM بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین میں اور اس کے ایکٹ جو 2020 والا ہے اس کے اندر ایک شک موجود ہے کہ آپ ایکسٹینشن کر سکتے ہیں پرووائڈڈ آپ کو اس طرح کے حالات جو ہیں وہ فیس ہو رہے ہوں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایکسٹینشن کی طرف ہم سوچ رہی ہے آرمی. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو شاید DGISPR آ کے اس کو کلیئر کٹ کرتے, لیکن شاید وہ بھی اس کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ ان نیسیسری کسی ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چیف آرمی اسٹاف کا عہدہ جو ہے وہ انتہائی پاورفل ہے. اس وقت پورے ملک میں سر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, معاشی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے, سیلاب کی ساری صورتحال ہے. ایسے میں اگر تمام پولیٹیشنز مل کر ایک درخواست دیتے ہیں کہ جی ہم سب ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہیں, بات کرنے کو تیار ہیں, نئے الیکشنز تک جب تک آرمی چیف رہیں اپنے عہدے پر, تو پھر کیا اس تجویز کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے سر؟ نہیں, میرا نہیں خیال, جبکہ DGISPR کو کلیئر کٹ بتا چکے ہیں تو میرا نہیں خیال جنرل باجوہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. جب 3 سال پہلے 2019 کے اندر بھی جب عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کشمیر کافی اس کا ہاٹ تھا, آپ کی بارڈ وائر لگ رہی تھی ڈیورنڈ لائن کی اگینسٹ, پھر وار آن ٹیرر اپنی لاجیکل اینڈ کی طرف آ رہی تھی, وار آن ٹیرر افغانستان کے اندر وہ لاجیکل اینڈ کی طرف آ رہی, تو شاید اس کا ضرورت تھی کہ اس چیف کے ساتھ کنٹینیو کریں بیکاز ان کا آپ درست کہہ رہے ہیں, ویلڈ پوائنٹ اباؤٹ. اطہر یہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں نا DGISPR, وہ بڑا کلیئرلی بتا چکے ہیں کہ جی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اس کے بعد خان صاحب نے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ کیوں دیا, پھر اسے وہ ایک یورکر بھی کہہ رہے ہیں, کیوں ایسا سیاسی پتہ کھیلا انہوں نے؟ ویسے جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے نا, میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص ہو پاکستان کے اندر جو اس کے اوپر اعتراض کرے یا اس سے اختلاف کرے. اداروں کو سیاست میں مت گھسیٹیں, آپ لوگ اپنی اپنی سیاست کریں, بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. لیکن یہاں پہ ایشو کیا ہے, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا, یہ کرن رد عمل کے طور پہ ہو رہا ہے. 3 سال PDM کا بیانیہ کیا تھا, عمران خان سے تو جنگ ہی نہیں ہے, عمران خان سے تو لانے والوں, عمران خان تو مسئلہ ہی نہیں تھا ان کا. وہ جو سلیکٹرز تھے وہ کون تھے, وہ کوئی یوگوسلاویا کی اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ کون لوگ تھے, کس کے اوپر یہ الزامات لگاتے رہے؟ ہر جلسے کے اندر, ہر پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کیا, انسٹیٹیوشنز کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. پھر جب آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ آیا, جب اس خان صاحب کے دور میں, اور اسی وقت یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی, جناب ہم نہیں مانیں گے, یہ کوئی اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آئے گا. بھائی پاکستان آرمی میں جو بھی سرونگ جنرلز ہیں وہ ٹاپ کے پروفیشنلز ہیں, ایک کیریئر کے تھرو وہ گزر کے آئے ہیں, اور اس پوزیشن پہ جو لوگ پہنچتے ہیں وہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کوئی وہاں پہ پہنچنے, ہزاروں میں وہ ایک آدھا کوئی بندہ ہوتا ہے. تو ان کے اوپر کیا خان صاحب نے کوئی باہر سے تو بندہ نہیں لے کے آنا تھا نا, ان کو کس کے اوپر اعتراض تھا؟ یہ کیوں کہتے تھے؟ ان کی PDM کی لیڈرشپ عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے کہتی تھی کہ فلانے شخص کو آرمی چیف نہیں بننا چاہیے, اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. کیا اس وقت یہ پاکستان کی آرمی نہیں تھی؟ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فوج یا اداروں کا نہیں ہے, یہ سیاست کا مسئلہ ہے. اداروں کو مسلسل گھسیٹا ہے PDM نے. کیوں گھسیٹا ہے؟ سیاست کے میدان میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اس وجہ سے انہوں نے کسی کو الزام دینا ہے. ساری جماعتیں مل بھی گئی ہیں, باچا خان کے وارث, بھٹو کے وارث, ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اکٹھے ہو کے بھی اس کو شکست نہیں دے سکتے. تو پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے, کبھی مذہب کارڈ نکالتے ہیں, کبھی اداروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اداروں کے اوپر بحث ہو رہی ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ کی ساری بات مان لیتے ہیں, لیکن پھر بھی خان صاحب کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت موقع دیتے ہیں نا کہ پھر اس کے اوپر ان کو پلے کرنے کا موقع ملتا ہے. علی صاحب سر, یہ خان صاحب دیکھیں نا, خان صاحب اسکینڈینیویا میں سیاست تو نہیں کر رہے نا, اسی ملک میں سیاست کر رہے ہیں. تو جب یہ اس طرح کا ماحول ہوگا تو رد عمل تو دینا ہے نا کہ انہوں نے. علی صاحب, ایک تعیناتی کے اوپر اتنے ایشوز ہو رہے ہیں, تو کیا یہ اچھا ہو؟ شہباز شریف صاحب ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ بڑے دل کا مظاہرہ یہ ہے, 13 جماعتیں مل کر بیٹھی ہوئی ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ بھی انفیکٹ بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ اچھا ہو کہ عمران خان سے بھی بات کر لیا جائے, معاملے کو ونس فار آل ہی تعیناتی کے حوالے سے معاملے کو بھی ونس فار آل ختم کیا جائے؟ اچھا, میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سارے کا سارا عمران خان بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ رد عمل ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ 4 سال 1 پیج میرے مثالی تعلقات ہیں, اس کا منترا کون بیچتا رہا؟ کیا مجھے بتائیں جو بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اس وقت کے
وزیر اعظم کے متحد نہیں ہوتی تو یہ کہانی ہم نے شروع کی کہ عمران خان صاحب دیکھیں آپ کا وہ اسٹیٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کا وزیر اعظم میں وقت ہوتا ہے اس کے تابع اس کو کام کرنا چاہیے اور اس نے جو ریاست کے مفادات ہیں ان کا دفاع کرنا ہے. اتنی سی بات ہے کیونکہ وہ ریاست کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک پرماننٹ سٹرکچر ہے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا, میں گزارش کر رہا ہوں. اور جو یہ انہوں نے گفتگو کی ان سے کہیے گا ذرا مجھے یہ تو سمجھا دیں کہ یوسف رضا گیلانی کا نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, وہ سینٹ کی سیٹ جیت جاتے ہیں, یہ حکومتی اتحاد کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہار جاتا ہے, 4 دن کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس جو 11:45 پہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے عمران خان صاحب میجورٹی وہاں پہ پروف کرتے ہیں, ذرا اس کو بھی تو بتا دینا اگر یہ اتنے نائیو ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اب آ جائیں آگے بڑھیں نا, میرے سوال کا جواب دیں نا. جی اور جی تعیناتی پہ تو میں نے پہلے بھی کی, میں آ جاتا ہوں. اور الیکشن 5 جیت جانے یا 10 جیت جانے پہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 4 سال جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان کا بھی نتیجہ نکال دیں. آج نہیں کرن, ایک سیکنڈ, اگر ہم پولیٹیکل کیپٹل اپنا ہیمریج کر رہے ہیں تو کیا لوگ نہیں جانتے کہ کس کی لگائی ہوئی بارودی سرنگوں کو ہم آ کے ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں, کون ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گیا تھا. تو یہ بچکانہ گفتگو بند کریں, آئیں ملک کو ٹریک پہ ڈالنے کے لیے کوشش کریں. اور عمران خان سے آ گیا مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کے اوپر ایک آفت آئی ہوئی ہے, جو آدمی اس آفت کے اندر اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کے جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں ان کو جا کے فلڈ سینٹر کے اندر کہہ کہ آپ نے جا کے این ڈی اے میں اور وزیر اعظم کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا, تو مجھے بتائیں اس کے ساتھ کیا گفتگو کریں گے آپ. مجھے بتائیں یہ جو بار بار کہتے رہے کہ این سی او سی کا ماڈل ہم نے بڑا اچھا چلایا اور کووڈ پہ ہم نے قابو پا لیا, بالکل ٹھیک ہے. تو جب جی بالکل آپ مجھے بتا دیں پرویز الہی کیوں نہیں گئے اس کانفرنس کے اندر, وزیر اعلیٰ کو کس نے روکا, کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کس نے وہاں پہ جانے سے روکا جو ان کی سینٹر بنایا, فلڈ سینٹر بنایا. اے جے کے کی بھی تو پی ٹی آئی کو انوائٹ نہیں کیا تھا نا, لیکن ابھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک اصل بیسیکلی وہ تعیناتی کا مسئلہ ہے نا. آپ نے جو سوال کیا آپ مجھے بتائیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے بات کیوں نہیں کرتے. اگر وہ پاکستان جب آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, لوگوں کی تکلیف کے اوپر آ کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے اور اپنے وزیر اعلیٰ کو روکتے ہیں, تو ان سے کس چیز میں بات کریں. آئیں اس کے باوجود نہیں دیکھیں تعیناتی کے اوپر قانون موجود ہے, وہ عمران خان صاحب خود بنا کے گئے تھے, اس کے مطابق جب وقت آئے گا جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کا پریروگیٹو ہے وہ فیصلہ کر لے گا. آج اگر بات ہوگی تو لوگوں کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے ہوگی. آئیں اس کے اندر آ کے اپنا کردار ادا کریں, اپنا کردار ادا کریں. سب سے پہلے جب آپ لوگوں کو تکلیف سے نکال لیں گے تو ہم باقی کے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. آج ہم اس قسم کی کسی سرسری گفتگو کے اندر بحث ہی نہیں کرنا چاہتے.